میں پھپھو کے گھر رہنے آئی تو وہ فوراً مجھے کالا لباس دے کر بولی، اسے جلدی سے پہن لو، اور ایک کمرے کی طرف جانے سے مجھے سختی سے منع کر دیا۔ میں حیران ہوئی، مگر فوراً ہی مجھے پھپھو پر کچھ شک سا گزرنے لگا کہ ان کو کیا ہو گیا ہے۔ میں نے پھپھو کی بات پر یقین کیا اور کالا لباس پہن لیا، مگر پھپھو کے سونے کا انتظار کرنے لگی۔ جو ہی پھپھو سو گئی تو میں چھپکے سے اسی کمرے کی طرف چلی گئی جہاں پر جانا منع تھا۔ جو ہی میں نے دروازہ کھولا تو دیکھ کر میرے پاؤں تلے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ وہاں پھپھو کے دو کالے رنگ کے بڑے بڑے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے، جنہیں دیکھ کر مجھے بہت خوف آیا۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے میری طرف نہ دیکھا کیونکہ ان کے منہ دوسری طرف تھے۔ ایک کہہ رہا تھا کہ جو کزن آئی ہے یہ میری ہے، میں نے اسے ہر صورت میں شادی کروانی ہے، امی نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ لیکن دوسرا کہہ رہا تھا کہ میں کسی صورت اس سے آپ کی شادی نہیں ہونے دوں گا، میں اسے حاصل کر کے رہوں گا، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور میں کسی صورت بھی اسے جانے نہیں دوں گا۔ وہ دونوں بڑے بڑے قد والے اور سیاہ کالے تھے۔ مجھے ان کو دیکھ کر خوف آنے لگا تھا۔ میں فوراً وہاں سے نکلی، باہر آئی تو پھپھو سو رہی تھی۔ میں نے باہر کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر کنڈی لگی ہوئی تھی۔ مجھے ایسے لگنے لگا تھا جیسے میرے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے۔ میں فوراً پھپھو کے کمرے میں گئی۔ پھپھو کی چارپائی پر تکیے کے پاس چابی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے وہ پکڑی اور بھاگ کر باہر کا دروازہ کھولا اور اپنی جان بچا کر پھپھو کے گھر سے بھاگ گئی۔